السلام علیکم پیارے دوستوں، میرا نام محبوب محمد ہے۔ اسلامک باتیں چینل پر آپ کا سواگت ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بقرعید کے موقع پر دنیا بھر کے مسلمان قربانی کرتے ہیں، اور آپ سوچتے ہوں گے کہ ایسا کیوں کیا جاتا ہے۔ چلیے آج آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کے پیچھے کی کہانی اور راز کیا ہے۔ ہزاروں سال پہلے ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی اور پیغمبر تھے۔ ایک دن جب ابراہیم علیہ السلام سو رہے تھے تو انہوں نے ایک خواب دیکھا، جس میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ ابراہیم، آپ کے نزدیک جو سب سے پیاری اور محبوب چیز ہے، آپ اسے اللہ کی راہ میں قربان کر دیجیے۔ اب یہاں آپ کو بتا دیں کہ اللہ اپنے بندوں کا، خاص طور پر سب نبیوں کا امتحان لیتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ انسان اللہ سے زیادہ محبت کرتا ہے یا اللہ کے دیے ہوئے تحفوں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ نبی اور پیغمبر کے خواب سچے ہوتے ہیں، وہ بھی جو خواب میں دیکھتے وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا تھا۔ یہ خواب دیکھنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اونٹ کے جاتے میں سے 100 اونٹ قربان کر دیے۔ آج کے زمانے میں یہ 100 قیمتی گاڑیوں کے برابر ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ جو اللہ نے انہیں حکم دیا تھا وہ پورا ہو گیا، پر جب رات کو سوئے تو انہوں نے پھر سے یہی خواب آیا۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے اگلے دن 200 اونٹ قربان کر دیے، لیکن اگلی رات پھر سے انہیں وہی خواب آیا، جس میں اللہ نے ان سے ان کی سب سے پسندیدہ چیز قربان کرنے کو حکم دیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے کہ آخر اللہ ان سے کس چیز کی قربانی چاہتے ہیں۔ پھر انہوں نے سوچا کہ اس دنیا میں سب سے عجیب چیز میرے لیے، سب سے قیمتی چیز میرا بیٹا اسماعیل ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو پوری زندگی دعائیں مانگنے کے بعد 80 سال کی عمر میں اولاد ہوئی تھی، اور وہ تھے ان کے بیٹے اسماعیل، جو انہیں بہت زیادہ چیز اور محبوب تھے۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ چکے تھے کہ دراصل اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کے بیٹے کی قربانی مانگی ہے۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ابراہیم اپنے بیٹے سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا اللہ سے۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ بہت بڑا امتحان تھا۔ اگلے دن ابراہیم علیہ السلام اٹھے اور اپنی بیوی ہاجرہ کو کہا کہ ہمارے بیٹے اسماعیل کو نکال کر اچھی طرح تیار کر دیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہاجرہ نے بیٹے کو بہت اچھے سے مل کر خوشبو لگا کر تیار کر دیا، اور ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر ایک پہاڑ کی طرف روانہ ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام یہ تکلیف بھرا فیصلہ کر چکے تھے کہ وہ اپنے بیٹے کی قربانی دیں گے، پر شیطان کو کیسے منظور ہوتا کہ کوئی اللہ کی بات کرے، تو شیطان بھی اپنے کام پر لگ گیا۔ وہ سیدھا ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہاجرہ کے پاس ایک بزرگ کی شکل میں گیا اور ان سے کہا کہ ابراہیم تمہارے بیٹے کو کسی دعوت پہ نہیں بلکہ ان سے قربان کرنے کے لیے لے کر گئے ہیں۔ یہ سن کر حضرت ہاجرہ بہت حیران ہوئیں۔ وہ سمجھ گئیں کہ یہ ضرور اللہ کا حکم ہوگا، تو انہوں نے شیطان سے کہا کہ اگر اللہ نے ابراہیم کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے، یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ یہ میرا حق ہے، میرا بیٹا ہے۔ اگر میرے اسماعیل جیسے 1000 بیٹے بھی ہوتے تو میں خوشی خوشی انہیں اللہ کی راہ میں قربان کر دیتی۔ سوچئے ایک ماں کے لیے یہ کہنا کتنی بڑی بات ہے۔ جب شیطان حضرت ہاجرہ کو بھڑکانے میں ناکام ہو گیا تو سیدھے ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے پاس گیا اور کہا کہ تمہارے بابا تمہیں کسی دعوت پہ نہیں بلکہ تمہیں قربان کرنے کے لیے لیے جا رہے ہیں۔ جواب میں اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو میرے لیے اس سے بڑی کیا خوش نصیبی کی بات ہے، میں اللہ کی راہ میں قربان ہو جاؤں۔ 13 سال کے بچے میں اتنی سمجھ بہادری ہونا کتنی بڑی بات ہے۔ یہاں بھی جب شیطان ناکام ہو گیا تو وہ ابراہیم علیہ السلام کو بھڑکانے کی کوشش کرنے لگا کہ تمہیں یہ بیٹا اتنی منت سے ملا ہے،
اگر تم نے اس کو قربان کر دیا تو بڑھاپے میں تمہارا سہارا کون بنے گا؟ اور اگر اللہ نے یہ قربانی بھی قبول نہیں کری تو تمہارا کتنا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ ایسا مت کرو۔ شیطان ہر طرح سے انہیں بار بار بھڑکانے کی کوشش کرتا رہا اور غصے میں آ کر ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو پتھر مارے۔ یہی وجہ ہے کہ جب لوگ ہائی پہ جاتے ہیں تو شیطان کو آج بھی کنکری مارتے ہیں، اور یہ حج کے اہم ارکانوں میں سے ہے۔ شیطان کے جانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ساری بات بتائی تو اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ بابا، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو مجھے منظور ہے، آپ بس میرے ہاتھ پر باندھ دیجئے اور اپنی آنکھوں پر پٹی بھی بند کر لیجئے، تاکہ آپ جب میری گردن پر چھری چلائیں تو آپ کو تکلیف نہ ہو اور یہ کرنے سے مکر نہ جائیں۔ بس پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ہاتھ پیر باندھ دیے اور اپنی آنکھوں پر پٹی بھی باندھ لی، اور جب انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلائی تو ایک جانور کی آواز سن کر وہ حیران ہو گئے۔ انہوں نے جب آنکھیں سے پٹی کھولی تو ایک دمبا ذبح ہوا تھا، اور اسماعیل علیہ السلام ان کے پاس کھڑے مسکرا رہے تھے۔ تب آسمان سے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا، ابراہیم، آپ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے ہیں، ہم نے آپ کی یہ قربانی قبول کی۔ آپ کا یہ امتحان قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ آپ کی یہ سنت کو ایمان والے لوگ ہر سال یاد رکھیں گے اور ہر سال اللہ کی راہ میں قربانی پیش کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو اللہ نے آنے والی نسلوں کے لیے عمارت بنا دیا ہے، اس لیے مسلمان ہر سال عید کے موقع پر قربانی کرتے ہیں۔ بقرعید پر جو بھی حلال جانور ہوتے ہیں قربان ہوتے ہیں، ان کے گوشت کو 3 حصوں میں بانٹ دیا جاتا ہے۔ پہلے حصہ مسکینوں میں بانٹا جاتا ہے، دوسرا حصہ رشتہ داروں میں دیا جاتا ہے، اور تیسرا حصہ خود اپنے گھر میں رکھا جاتا ہے۔ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بقرعید کے موقع پر غریب لوگ سال بھر انتظار کرتے ہیں، کیونکہ یہی سال اکلوتا موقع ہے جب انہیں گوشت کھانا نصیب ہوتا ہے۔ بقرعید کا یہ فیسٹیول دنیا بھر میں خوشخبری، بھوک مری مٹانے کا ایک ذریعہ ہے، اور اٹس ان پارٹ آف اسلامک فیتھ، ہیومینٹی اور ہیلپر ہائی کے 10 دنوں میں کی گئی نیکیاں اللہ کو سال بھر کی کئی نیکیوں سے زیادہ پسند ہیں۔ اس لیے ان دنوں میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس لیے اس عید کے موقع پر ہائی پارٹنر آف کیتو ہیلپ پیپل ان دا نیڈ۔ کیتو ایک ایسا فوڈنگ پلیٹ فارم ہے جہاں 100% ویریفائڈ ایمرجنسی کیسز ہوتے ہیں۔ دوستوں، اب آج کی ویڈیو بس یہی تک ہے، اور اگر کوئی بھی جانکاری کو دینا ہے تو پلیز کمنٹ باکس میں کمنٹ کر لیجئے گا۔ اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ